پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ پنجاب کی حکومت صرف لوٹوں کی وجہ سے چل رہی ہے، لیکن پنجاب کی اسمبلی کے اندر جا کے دیکھیں تو آئینی اور قانونی قصہ ان لوگوں کی حق میں ہمیں جاتا ہوا نظر آتا ہے جن کو لوٹے کہا جا رہا ہے۔ پی ایم ایل کیو کا وہ دھڑا جو اصل میں میجورٹی کلیم کر رہا ہے، اس کے پاس شواہد بھی موجود ہیں۔ عطا مانیکا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریپرزینٹنگ دیٹ فیکشن اس وجہ سے کہ ابھی شاید ہم اس وکیبلری کو ماسٹر نہیں کر پائے کہ ان کو ڈیفائن کس طرح کریں، اور بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمیں آئینی ماہر کے طور پر انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ مانیکا صاحب یہ فرمائیے گا ذرا جی کہ ابھی آئینی بات سے ذرا میں آگے کی یہ پنجاب کی سیاست کا جب ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ نے کہا کہ میجورٹی ہمارے ساتھ ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ میجورٹی بنتی کس طریقے سے۔ آپ پی ایم ایل کیو کے ساتھ رہے، ان کے آپ سے مراد آپ کا گروپ جو ہے، میجورٹی نے ٹکٹس ان سے لیے، پرویز الہی صاحب نے سپروائز کیا ہوگا، اس وقت لائن کے اندر بھی آپ لوگ کھڑے ہوں گے، پھر ٹکٹوں کے اوپر لین دین بھی ہوئی ہوگی، یعنی آپ وہ تمام رگمرول سے نکلے اور پارلیمنٹ کے اندر آ کے، اسمبلی کے اندر آ کے آپ نے جو ہے اپنا رخ تبدیل کر دیا۔ اصولی طور پہ آپ انیزی نہیں فیل کرتے؟ نہیں، مجھے آپ تھوڑا سا وقت دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہو گیا اور سارے جہان کو نظر آ گیا کہ مسلم لیگ کاف جس نے بڑا کام بھی کیا تھا، بڑی خدمت کی تھی 5 سال، لیکن وہ پٹ گئی الیکشن میں، اور اس کی ذمہ دار سب کی نظر میں پرویز مشرف پہ آن پڑی۔ پرویز مشرف نے سودا کیا ہوا تھا پیپلز پارٹی سے، بذریعہ امریکہ اور برطانیہ، وزارت عظمیٰ انہیں ملنی تھی۔ پرویز الہی کے اندر جو وزیر اعظم نظر اسے آ رہا تھا، اس نے اس کو نیچا کرنے کے لیے مسلم لیگ کاف کہہ لیں، اس کو اس نے ڈاؤن سائز کرایا ڈیلیبریٹلی۔ اور تیسرا یہ پلان تھی جو ہمیں پتہ چلا ہے آپ جیسے ذہین لوگوں سے، کہ یہ پلان تھی کہ پیپلز پارٹی سپورٹڈ بائی ایم کیو ایم given to them by Musharraf and this downsized PMLQ would form the government۔ اب خدا کا کرنا کیا ہوا، نواز شریف فیکٹر کو سب نظر انداز کر گئے تھے، وہ چوتھا آ گیا۔ ہم نے چودھری صاحبان سے پہلی میٹنگ میں جو 18 فروری کے بعد ہوئی تھی، ایک ہفتے کے اندر انتخاب کے، ہم نے گزارش کی کہ خدا کے لیے آپ پرویز مشرف سے جان چھڑائیں، اس کے سائے سے آپ بچ جائیں، اس نے ہمیں فنا کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی ہروا دیا اس نے، چودھری شجاعت حسین کو بھی ہروا دیا۔ تو چودھری صاحب نے ہمیں کہا کہ نہیں، آپ وہ صدر صاحب کے پاس آپ کو لے کے چلنا ہے، آپ کے گروپ بنائیں گے 81 کے 15-15 20-20 کے، اور آپ کو لے کے چلیں گے، صدر صاحب سے ملنا ہے۔ مجھ سے میرے ساتھ کئی دوستوں نے کہا جی ہمیں اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چودھری صاحبان گروپس بنا کر لے گئے، پرویز مشرف کی جا کے زیارت کرائی اور وہ چکر لگا کے آگے۔ میں نہیں گیا۔ آپ تھے اس میں سے ایک گروپ میں سے؟ آپ تھے، آپ گئے اس کے بعد؟ میں نہیں گیا تھا۔ آپ نہیں گئے؟ جی میں نہیں لیکن گیا۔ آپ کے ساتھ جس وقت لوگ، ان میں سے کافی سارے لوگ گئے نا؟ جی گئے، لیکن چند ایک نہیں بھی گئے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ہم نے اپنی قیادت سے کہا کہ مسلم لیگ کی حکومت اگر بن گئی ہے پنجاب میں، پیپلز پارٹی کی بڑی دیرینہ خواہش ہے، انہیں 1977 کے بعد ڈائریکٹ حکومت نہیں ملی۔ اگر ایک دو بار حکومت میں آئے بھی تو چیف منسٹر میاں منظور بٹو، اس کے بعد سردار عارف نقوی۔ تو ان کی بڑی خواہش ہے کہ یہ پنجاب پہ بلا شرکت غیر حکمرانی کریں، یا اتنی میجورٹی ان کی ہو اور یہ حکومت بنائیں۔ تو اس صورت میں ہمیں مسلم لیگی ہوتے ہوئے مسلم لیگ کی حمایت کرنی چاہیے، مخالفت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کے نہیں چلنا۔ چودھری صاحبان نے کہا نہیں یہ تو وقت آئے گا تو اس پہ دیکھیں گے، اس بات کو آپ چھوڑیں، یہ آپ کریں بھی نہ۔ اس سے وہ شکنجیاں پیدا ہوئیں جو ہمارے چند ایک ممبران میں ہوئیں، اور ہماری تعداد ہوتے ہوتے 25-26 ہو گئی۔ اس دوران آ گیا گورنر رول۔ گورنر راج جب آیا تو اب صاف ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اور چودھری صاحبان دونوں کی آشیرواد سے آیا تھا، اور چودھری صاحبان نے یہ گارنٹی کی ہوئی تھی بذریعہ گورنر پنجاب کہ you get these two brothers disqualified، گورنر رول لگائیں، we'll give you a government in 48 hours۔ اور اس میں پھر ہم کھڑے ہو گئے، اللہ نے ہمیں ثابت قدمی دی، بڑے بڑے ہم پہ نسخے آزمائے گئے،
لیکن 25 لوگ جو تھے وہ کھڑے رہے اور ان کے بغیر حکومت نہ اے پارٹی بنا سکتی تھی نہ بی پلس سی بنا سکتی. اور یہ ہے چلتے اس کا چلتے یہ بیک گراؤنڈ. 47 لوگ اب آپ کے پاس آ گئے. اس کے بعد چلتے پھر چلتے یہ ایسا ایسا 47 ہمارے لوگ دوست ہمارے ساتھ آتے گئے. ٹھیک. تو اب آپ کے پاس میجورٹی ہے, اب آپ کی پارٹی ہے, جی. اور پرویز الہی صاحب کا جو گروپ, وہ اصل میں وہ گروپ ہے. لیٹ می برنگ ان اسم ظفر ایٹ دس پوائنٹ. اسم ظفر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام طلعت صاحب, کیا حال ہے؟ بہت شکریہ. اعتزاز صاحب بھی آپ کی بات سن رہے ہیں اور مانیکا صاحب کی بات کچھ آپ نے سنی ہوگی. میں آپ سے مختصراً جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوٹے کا الزام ہے آئینی طور پر آپ کی تشریح کیا ہے؟ کیا واقعتاً مانیکا صاحب جو ہیں وہ اکثریت رکھنے کے باوجود ان کے اوپر لوٹے کا الزام لگنا چاہیے, یا پرویز الہی صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ اب ان کے پاس مائنورٹی کا گروپ رہ گیا ہے اور اس کے مطابق ان کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے؟ جی, میں نے یہ باتیں سنی ہیں جی. یہی ایک جواز دیا جا رہا ہے بار بار, اور اس کے اوپر قانونی بحثیں بھی اب شروع ہو گئی ہیں. لیکن آپ اس معاملے کو یوں دیکھیں کہ اصل مقصد جو ہمارے تمام سیاسی سسٹم کا ہے وہ یہ کہ سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں اور سیاسی جماعتوں کی اہمیت ہو. ہمارے یہ دوست سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت کوئی چیز نہیں ہے, اور جب وہ پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو کوئی بڑی ماورا چیز بن جاتے ہیں, اور چونکہ وہ پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں ہے تو سیاسی جماعت تو اب بیکار سی چیز ہے, اس کو تو آپ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیجئے. اور ہم اگر یہاں پہ 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہم سیاسی جماعت کی ایسی کی تیسی کر سکتے ہیں اگر دوسرے لوگ 8. دراصل مقصد یہ نہیں ہے ہمارے سسٹم کا. ہمارا آئین چاہتا یہ ہے, اور ہمارے بہت سارے فیصلوں میں بھی یہ بات کی گئی ہے, کہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنا اس ملک کے لیے نہایت زہر قاتل رہا ہے, اور سیاست کو اس نے تباہ برباد کر دیا ہے. آئینی طور پر پوزیشن کیا ہے؟ یہ تو ایک اصولی پوزیشن, آئینی طور پر کیا ہے آئینی پوزیشن بھی میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ تو بالکل واضح قسم کا مسئلہ ہے جو کہ جس سے کوئی وفر نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے لیے ہیلے اور بہانے تلاش کیے جاتے ہیں اور آئین کی موشگافیاں اور قانون کی باتیں ہوتی ہیں. اب آ جائیے آپ آئین پر. آئین میں جو 17ویں ترمیم کے ذریعے تک جو آئین کا حصہ تھا, اب وہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے کچھ تبدیل اگلی دفعہ ہو جائے گا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی, پارلیمانی پارٹی جو اسمبلی میں بنے گی وہی ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہوگی, اور اس پارلیمنٹری پارٹی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پارلیمنٹری پارٹی کے احکامات کی پابندی کرے جب ووٹ دینے کا موقع آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کون سی ہے؟ پارلیمنٹری پارٹی وہ ہے جس کو کہ پارٹی نے پہلے منتخب کروایا اور اسمبلی میں جو رجسٹر ہوگی ایز اے پارلیمنٹری پارٹی. اب اس میں سے جو بھی نکلے گا وہ دراصل اس پارلیمنٹری پارٹی سے باہر جا رہا ہوگا, اور اس پارلیمنٹری سے جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ ڈیفیکشن میں آ جائے گا. اور اس چیز کو اگر اس میں کوئی خامی تھی, کوئی خلا تھا, تو اب 18ویں ترمیم نے اس کو بالکل واضح کر دیا. لیکن 18ویں ترمیم تو فی الحال بحث سے اس کا تعلق نہیں, کیونکہ وہ تو اگلے الیکشن کے بعد لاگو ہوگی نا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلے انتخابات کے بعد ہی اس کو لاگو ہوگا. لیکن آپ کا مین آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ پولیٹیکل پارٹی سے پارلیمانی پارٹی نکلی, تو پارلیمانی پارٹی سے جو نکلے گا وہ پولیٹیکل پارٹی کا انحراف کر رہا ہوگا, اور چونکہ تمام نظام کی اساس پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹرینتھن کرنے پر بنیاد کرتی ہے, لہٰذا یہ ڈیفیکشن ہے. وہ ڈیفیکشن ہے. اور لیٹ می ہیئر اعتزاز آن یور ٹیک آن دس. اعتزاز بڑی مہربانی, تھینک یو سر. جی. یہ دیکھیں ظفر صاحب یقیناً بڑی معتبر آواز ہیں اور سوچ ہیں اور رائے ہیں, اور میں آپ کو ایک چیز عرض کروں طلعت, 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے آئین کی لیٹر آف دی لا پہ جانا ہے. ٹھیک. آپ کو یاد ہے میں کہا کرتا تھا آرٹیکل 248 کے حوالے سے زرداری صاحب کو مکمل استثناء ہے, کیونکہ اور سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے. آپ اکیلے کہا کرتے تھے؟ اکیلا. اور میں کہتا تھا یہ لیٹر آف دی لا ہے. کانسٹیٹیوشن کہتی ہے 248 میں کہ نو کرمنل پروسیڈنگ واٹ سو ایور شیل بی انیشیٹڈ اور کنٹینیوڈ اگینسٹ دی پریزیڈنٹ ان اینی اور گورنر ان اینی کرمنل کورٹ. اب وہ ڈیورنگ دی ٹینیور آف آفس. اب یہ میں کہتا تھا کہ فوجداری مقدمہ, میرے پیچھے پڑ گئے. میں بار بار پڑھ کے سناتا تھا کہ بھئی یہ لکھا ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا, آئین کہہ رہا ہے. آئین کہہ رہا ہے. لوگ کہتے تھے اصولی طور پہ استثناء نہیں ہونا چاہیے, اسلام کے تحت استثناء نہیں ہے, فلاں کے وقت استثناء نہیں ہے, اس بات میں استثناء نہیں ہے, اس بات میں استثناء نہیں ہے. بٹ میں یہ کہتا رہا, اور بالآخر آج سب تسلیم کرتے ہیں وہ لیٹر آف دی لا یہ ہے کانسٹیٹیوشن کا. اب
جی ظفر صاحب لائن پر ایک اعزاز از میکنگ ہز آرگومنٹ، پلیز اسٹے ود می آن لائن. جی گو اہیڈ سر. آج میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے لیٹر آف دی لا دیکھیں، فلسفے کو بھی دیکھ لیں. فلسفے پہ بھی میں کہتا ہوں کہ فلسفہ یہ نہیں ہے. فلسفے کے اگر آپ پہلے بات کرنا چاہتے ہیں تو دو اپوزٹس ہیں. ایک ہے پولیٹیکل پارٹی اور ایک ہے ڈیموکریسی، دا پرنسپل آف ڈیموکریسی. پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ایک دفعہ الیکٹ ہو جائے تو وہ کیا معمر قذافی بن جائے گا؟ 40 سال کے لیے بیٹھا رہے گا، جس کو چاہے گا ہٹاتا رہے گا. اگر میجورٹی اس کو چھوڑ جاتی ہے، اور یہاں یہ جو ڈیسیجن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون سی ڈیسیجن پہ اس کا اطلاق ہوگا 63A کا، کہ where he votes or abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party. Parliamentary party, not the party. ٹھیک. پارٹی کا علیحدہ ہے. not the head of the party، وہ بھی علیحدہ ہے. ہیڈ آف دی پارٹی شجاعت حسین ہے. پارٹی مسلم لیگ نون ہے، جو کہ مسلم لیگ کاف ہے، جو کہ سینٹ میں بھی ہے، جو کہ ہر جگہ ہے. جو ایسے بھی لوگ ہیں جو ممبر باہر ہیں اس کی سٹرکچر میں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ایم این ایز کے علاوہ بھی لوگ ہوں گے، ایم این ایز نہیں بھی ہوں گے. وہ پارٹی ہے. پر یہاں نہ یہاں پارلیمنٹری پارٹی 18ویں ترمیم میں بھی ہے، لکھا گیا 18ویں ترمیم میں بھی ہے اور اس میں بھی. اب اس میں ڈیسیجن پارلیمنٹری پارٹی نے کس طرح کرنی ہے؟ اکثریت سے ہی تو کرنی ہے.